امام خمینی کی تصویر، ان کے پوتے حضرت آیت اللہ سید حسن خمینی تشریف لا چکے ہیں. آپ احباب سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیے تاکہ سب لوگ ان کو دیکھ سکیں، دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکیں. آپ ہاتھ نہ ملائیے، بس آپ دیکھ لیجیے کیونکہ ان کا شیڈیول جو ہے بہت مصروف ہے، ورنہ یہ پھر جلدی چلے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جی ہم جناب حضرت آیت اللہ سید حسن خمینی کو اور ان کے فرزند جناب احمد خمینی کو، جو حضرت امام خمینی کے برپوتے ہوئے، اور ایران کے سابق سفیر یہاں پر پاکستان میں جناب سراج موسوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب آغا امین شہیدی صاحب کے بلا بھی موجود ہیں. میں درخواست کروں گا ایک مرتبہ پھر وہیں بیٹھ کر، آپ کی یہی زیارت ہے، ایسے نعرے لگائیے جو تہران اور قوم کی فضاؤں تک پہنچے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میں آپ گزارش کروں گا حضرت آیت اللہ سید حسن خمینی قبلہ سے کہ وہ اپنے خطاب سے نوازیں، اور اور جناب مولانا ڈاکٹر اعجاز نگری جو ڈائریکٹر ایجوکیشن ہے جامعۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی، جس کا ہیڈ کوارٹر قم میں ہے، آپ ترجمہ فرمائیں گے. فواز بلند صلوات. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رحمة للعالمین. در روز عاشورا در جمع برادران عزیز شهر اصفهان هستند و اسلام‌آباد و ناظرها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا صاحب نے آج کی اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کی ہے، اور فرمایا کہ میرے لیے فخر اور مباحت ہے کہ آج روز تاسوعا اور شب عاشورا آپ مومنین کے کرام کے خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ شفا تشکر ویژه میکنم. میں امام جمعہ محترم حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا شیخ محمد شفا نجفی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ وقت کیا. روز عاشورا باید قبل هر چیز در رابطه با امام حسین صحبت کرد. عاشورہ کے دن اور شب تاسوعا سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے. در عاشورا اون چیزی که بسیار اهمیت داره و جلوگر هست چند صفت بارزه که در شخصیت بزرگ امام حسین جلوگر شده. عاشورہ کا دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں کچھ ایسی خصوصیات اور
ویژگی تجلی کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں جاننا بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اولین و مهمترین ویژگی امام حسین حریت و آزادگی است. امام حسین علیہ السلام کی سب سے پہلی خصوصیت امام حسین علیہ السلام کی حریت اور آزادی کا یہ مقام ہے۔ به همین جهت امام حسین فقط متعلق به شیعیان نیست. اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں کے نہیں ہیں۔ البته ما افتخار میکنیم که امام حسین امام ماست. ہم فخر کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے امام ہیں، اما امام حسین فقط امام ما نیست، امام همه مسلمانان و آزادی خواهان جهانه. اگرچہ امام حسین علیہ السلام ہم شیعوں کے امام ہیں، لیکن تمام مسلمان اور عالم بشریت میں جتنے بھی حریت پسند افراد ہیں ان سب کے امام ہیں۔ کسی میتواند در دنیا امامی به آزادی خواهی و بزرگی شخصیت امام حسین پیدا بکنه؟ کیا دنیا میں اس کائنات میں یہ ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسی حریت پسند شخصیت کسی امام کے عنوان سے کسی کو مل جائے؟ سید الشهدا یک شخصیت آزادی خواه جهانی است. امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کائنات کے ایک حریت پسند شخصیت ہیں، اما این فرزند رسول الله مظهر غیرت دینی هم هست. اور یہ شخصیت حضرت رسول اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک حریت پسند شخصیت کی بھی تجلی ہے، و غیرت دینی اور دینی غیرت، به این معنا که هر جا لازم باشه برای احیای دین جدش تا هر چه دارد رو فدا کنه. امام علیہ السلام کی حریت اور آزادی خواہی اس حد تک ہے کہ اپنے جد امجد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے جتنی بھی قربانی دینے کی ضرورت ہو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ علی اصغرش رو میده، علی اکبرش رو فدا میکنه، عباسش رو در راه خدا میده، خاندان عصمت و طهارت رو به اسارت میبرند اما تن به ذلت نمیدن. امام علیہ السلام نے اسی دین کی حفاظت کے لیے اپنے عزیز جوان علی اکبر کو قربان کر دیا، علی اصغر علیہ السلام کو قربان کر دیا، حضرت عباس علیہ السلام جیسے برادر کو اس دین کی حفاظت کے ناموں سے عصمت اور طہارت کی اسیری بھی ہو گئی، لیکن کبھی بھی ظالم اور دشمن کے سامنے ذلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ در شب عاشورا به زینب کبری میگه میدونم چه در سرتان خواهد آمد، شما رو بر شترهای بی جهاز می نشانند، شما رو به اسارت میبرند. شب عاشور مولا علیہ السلام نے اپنی بہن حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر یہی فرمایا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ عاشور کے بعد آپ کے ساتھ کیا برتاؤ اور سلوک ہوگا، آپ کو اسیر کیا جائے گا اور آپ کو بے گجاوا اور ڈھلانوں کے بغیر اونٹوں پر سوار کر دیا جائے گا۔ اما یک جمله داره امام حسین که این درس برای من و شما در همیشه و امروزه. لیکن امام حسین علیہ السلام کا ایک ایسا جملہ ہے جو آج ہم سب کے لیے درس ہے۔ عاشورا تمام نشده، کل یوم عاشورا، باید ما در زندگی خودمون از عاشورا درس بگیریم. عاشورہ ختم نہیں ہوا ہے، کل یوم عاشورہ،
ان سے آج بھی ہم درس لے سکتے ہیں. اون درسی که از عاشورا میگیریم این تعبیر سید الشهداست که میفرماید مثلی لا یمایع مثل الیزید. جو درس ہم عاشورہ سے لے سکتے ہیں وہ امام علیہ السلام کا یہی جملہ ہے کہ مولا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا انسان یزید جیسے انسان کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا ہے. یعنی حسین نمیتواند با یزید بیعت کند. یعنی امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. حسین نمیتواند زیر بار ظلم برود. امام حسین علیہ السلام ظلم کو کبھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حسین نمیتواند نسبت به از بین رفتن دین خدا بی تفاوت باشد. امام حسین علیہ السلام اپنے جد کے دین کی حفاظت میں کوئی بھی کسی کے ساتھ سازش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حسین نمیتواند ببیند که جامعه اسلامی به قهقرا میره و ساکت میشه. امام حسین علیہ السلام یہ دیکھنے کا گوارا نہیں کرتے ہیں کہ اپنے جد کا دین خراب ہو جائے، تحریف ہو جائے اور وہ خاموش رہیں. حسین میتواند همه چیز خودش رو بده اما نمیتواند ذلت رو بپذیره. امام حسین علیہ السلام اپنی ہر چیز کو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ذلت برداشت کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں. من و شما اگر بخواهیم حسینی باشیم باید این درس امام حسین رو سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم. اگر ہم حسینی بننا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے امام حسین علیہ السلام کا یہ موقف ہمیں سرلوحے ہمیں رکھنا چاہیے. حسین در مدینه به دنیا آمد، در کربلا شهید شد، اما حسین عرب نبود. حسین متعلق به زمان خاصی نبود. حسین در هر لحظه، در هر جا، در ایران، در پاکستان، در بحرین، در یمن، در همه نقاط دنیا زنده است. امام حسین علیہ السلام اگرچہ مدینے میں پیدا ہوئے لیکن وہ صرف عربوں کے لیے نہیں تھے. آج امام حسین علیہ السلام عرب کنٹریز میں بھی، ایران میں بھی، پاکستان میں بھی، بحرین میں بھی، ہر جگہ امام حسین علیہ السلام آج زندہ ہے. پس درس بزرگ حسین یک آزادی خواهی است، دو غیرت دینی. بس امام حسین علیہ السلام سے جو درس ہم لے سکتے ہیں وہ سب سے پہلا درس یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام حریت پسند ہے. هر چه باید داد میدهیم اما غیرت دینیمون رو فراموش نکنیم. ہم جو کچھ کس چیز کی ضرورت ہو وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن دینی غیرت کے ساتھ کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے. ما عزادار حسینیم اما مراقب باشیم عزادار خودمون نباشیم. ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے عزادار کہیں نہ ہوں. یعنی چی؟ یعنی که ما باید زنده باشیم. امام حسین بیش از عزادار پیرو میخواد. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہوش میں رہنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. امام حسین علیہ السلام کو عزادار سے زیادہ پیروکار چاہیے. اللہ یا رسول اما سومین خصلت امام حسین شجاعت.
امام علیہ السلام کی تیسری خصوصیت امام علیہ السلام کی شجاعت ہے. شجاعت یعنی چی؟ شجاعت یعنی این که اگر لازم شد ما برای رسیدن به هدف هر هزینه‌ای خواهیم کرد. اس کا مطلب کیا ہے؟ شجاع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مقدس ہدف تک پہنچنے کے لیے جس چیز کی بھی جتنا خرچہ جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ دینے کے لیے ہم تیار ہوں. یعنی اینکه نمی‌ترسیم. ترس یعنی چی؟ ترس یعنی اینکه من برای اینکه جانم، مالم، ناموسم، فرزندم از بین نره عمل به وظیفه‌ام نکنم. شجاع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے. کس سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ اپنی جان، اپنے مال اور اپنے ناموس سے نہیں ڈرنا چاہیے. اور نہیں ڈرنا ہوگا کہ مطلوب ہدف اور مقدس ہدف تک پہنچنے کے لیے میری جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، میرے مال کو کوئی خطرہ نہ ہو اور میرے ناموس کو کوئی خطرہ نہ ہو. شجاعت یعنی علی که وقتی از جنگ احد برگشت صدیقه طاهره گفت یک جای سالم در بدن او نبود اما از پیامبر دفاع کرد. شجاعت یعنی مولا کائنات امام علیہ السلام. امام علی علیہ السلام جب جنگ احد سے واپس آ گئے تو امام علیہ السلام کا جسم کہیں بھی سالم نظر نہیں آ رہا تھا. بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے. لیکن بی بی نے پوچھا کہ یہ سارے زخم کس چیز کی وجہ سے آپ کے بدن پر لگے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے یہ سارے زخم میرے بدن کو لگے. از صدیقه طاهره حضرت زهرا روایت که وقتی از جنگ احد برگشت با سوی حضرت از بس زخم خورده بود مثل کبد شتر سیاه شده. بی بی طاہرہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا سے منقول ہے کہ جب مولا کائنات جنگ کے احد سے واپس تشریف لے کر آئے تو امام علیہ السلام کے بازو پر اتنے زخم لگے تھے کہ امام کا بازو بالکل سیاہ ہو گیا تھا. شجاعت یعنی علی که وقتی میدانست او را ممکنه بکشند